سوال کیا ہے؟ سوال حضور، بلدیوں کے موجودہ انتخابات میں ایگل ہلز کو کوalition کا صدر منتخب کیا ہے جی، حضور کے خیال میں کوalition کس حد تک کامیاب رہے گی؟ کیونکہ خبروں میں آتا ہے کہ یہ زیادہ کوalition یہ مشکل ہے یہ، اچھا، کیونکہ امریکہ نے دباؤ ڈال کے اور باندھ بوند کے مختلف خیالوں کو اکٹھا کیا ہے، جس میں جو سربین عنصر ہے اس نے اسے دل سے قبول نہیں کیا، شروع سے ہی کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، وہ بہت بڑا حصہ اس ملک کا اپنے لیے لینا چاہتے تھے، اور چونکہ یوگوسلاویہ کی مدد حاصل تھی ان کو اور رشیا کی بھی خاموش مدد حاصل تھی، اس طرف سے ان کے اوپر جو ہتھیاروں کی پابندی ہے وہ عائد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو جب ہتھیاروں کی پابندی عائد کی جاتی تھی صرف مسلمانوں پر ہوتی تھی، کیونکہ ان کے رستوں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے پابندی کرنے والے، اور جن رستوں سے سربینز کو مدد ملتی تھی وہاں ان کے ہمدرد اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے یوں ایک فرضی بات تھی، خطرناک ناانصافی تھی۔ ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار، بم، بارود، ہر چیز موجود تھی، اور ان کے پاس بعض دفعہ بندوقیں زیادہ اور گولیاں کم، یہاں تک بھی حالت پہنچی رہی ہے۔ بلکہ بعض ان کے تبصرہ نگاروں نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سرائے کیسے کر گیا۔ ہماری کیلکولیشنز تھی کہ بہت پہلے یہ ختم ہو چکا ہوگا، یعنی بوسنیا کا وجود بحیثیت ایک مسلمان ریاست کے، یہ وہ کہتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ خطرے کہ نہیں ہوا۔ پھر بہت دیر کے بعد پھر بعض مسلمان ممالک کے کی طرف سے، جہاں تک میرا تاثر ہے اس میں ملیشیا نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے، ان کو کچھ ہتھیار پہنچنے شروع ہوئے، اس سے پھر ایک دوبارہ نئی زندگی پڑی ہے ان میں، اور بہادر بہت ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بہادر قربانی کرنے والی قوم ہے۔ چنانچہ اللہ کے فضل کے ساتھ انہوں نے مجبور کر دیا مغربی طاقتوں کو کہ وہ اس معاملے کو ختم کریں، سلجھائیں، ورنہ یہ معاملہ چلتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور زیادہ تر اس میں امریکہ نے دخل دیا ہے، اور امریکہ کی رائے عامہ وہ بیدار کرنے میں جماعت احمدیہ کا بہت بھاری دخل ہے، کیونکہ ہم نے اس خیال سے کہ یورپ میں تو اب ان کے لیے رائے عامہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی، زیادہ تر جو انگلستان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ بوسنین کے حق میں منفی تھا، اور یورپین کمیونٹی کے لحاظ سے زیادہ تر انہی کا ہی پروپیگنڈا زیادہ حاوی رہا ہے۔ صرف فرانس تھا جو نسبتاً کچھ آزاد منش تھا۔ بس ایک موقع پر جب کہ ہم امریکہ کی جو رائے عامہ ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے عالمی مہم چلا رہے تھے خطوط کی، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ ہمارے پاس تھا نہیں، بڑے بڑے سینیٹرز کو، مقامی لوگوں کو کہ تمہاری کیا تصویر بن رہی ہے دنیا میں، وہ اور تو کرو، اتنا بڑا ظلم۔ اور پھر امریکہ کو پہنچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ جس کے ذریعے جو ان کی ویک پوائنٹ ہے، ان کا کمزور حصہ ہے، وہ یہ تھا کہ وہ کویت اور عراق کے معاملے میں ایک موقف اختیار کر چکے تھے، کسی چھوٹے ملک کو ہم کسی بڑے ملک کو نہیں کھانے دیں گے۔ ہم نے ان کو یہ لکھوائی باتیں بار بار کہ تمہارا اصول کیا یہی ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان ملک کو نہیں کھا سکتا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، مگر جہر یا غیر مسلم جو کچھ بھی ہے وہ کھا جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ میں کہا یہ تبھی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس مضمون کے خواتین نے، مردوں، عورتوں، بچوں نے امریکہ سے بھی اور بیرونی دنیا سے بھی خطوط لکھوائے، اور ہمارا جائزہ یہ ہے کہ ان کا یقیناً گہرا اثر پڑا ہے، کیونکہ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بعض کمٹمنٹ کے خطوط ملے ہیں ہمارے لکھنے والوں کو۔ انہوں نے کہا آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور کلنٹن کو بھی چونکہ لکھ رہے تھے، کلنٹن کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کو اس توجہ پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کریڈٹ سارا اس کو جائے گا، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سے آخری حالات تھے جنہوں نے امریکہ کو مجبور کیا دخل دینے میں۔
اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کو آگے بڑھانے میں اور ایک سازگار فضا پیدا کرنے میں ایسے سینیٹر اور کانگریس مین کی مدد لینے میں جن کے ہمارے پاس خطوط ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اب اس آواز کو گرنے نہیں دیں گے، ہم اٹھائیں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ہماری طاقت کو بھی ہو، یہ تو انہوں نے کہا، مطلب تھا کہ جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم اس آواز کو اٹھائیں گے۔ یہ کمٹمنٹ جو ہے صاف بتا رہی ہے کہ ان خطوط نے بہت اچھا اثر چھوڑا ہے، کیونکہ معقول تھے، مدلل تھے۔ تو آخر جب امریکہ نے یہ قطعی فیصلہ کیا کہ ضرور اس معاملے کو ختم کرانا ہے، تب یورپ کی ریزسٹنس جو تھی، خاص طور پر انگلستان کی، وہ کریپس کر گئی، اور یہیں آ کر انہیں کے اس کی سرزمین پر پھر وہ فیصلے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں ان کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ اور اس وقت جو آخری فیصلے یہاں تو یورپ میں نہیں ہو سکتے تھے، وہ امریکہ میں ہوئے ہیں۔ پھر امریکن حکومت نے بلوایا ہے ان کو اور دباؤ ڈالا ہے، تو یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے جو آپ صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ اور اس دباؤ کے نتیجے میں بڑے کڑوے گھونٹ بھر کے سربوں نے مانا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ بات ہم دل سے تسلیم نہیں کر رہے۔ تو ایسی صلح جو دل سے تسلیم نہ کی جائے، اور بعد میں جو ان کا رد عمل ہوا ہے اس الیکشن کے دوران، مسلمانوں کو الیکشن میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں دی گئی، ووٹ ڈالنے کے برج کراس کرنا پڑتا تھا، ان کو نہیں جانے دیا گیا، اور بھی بہت سے مظالم کیے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مصنوعی سی چیز ہے، مگر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دنوں کو بدل دے۔ اگر ملک اکٹھا رہے تو زیادہ بہتر ہے، نصف اس کے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے۔ اگر دوبارہ بٹا تو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف بٹے گا، یہ بات تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ اس لیے بٹوارے میں یہ خطرہ ضرور رہے گا کہ پھر ان کو اتنی چھوٹی سی چیز مل جائے کوئی جو اپنی ذات میں باقی نہ رہ سکے۔ اور خطرہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے حقیقی کہ ان کے پاس سمندر کا ساحل نہیں ہے کوئی، اور اگر مسلمانوں کو اپنی ریاست دی جائے تو لینڈ لاک ہو جائیں گے، اور لینڈ لاک چھوٹی سی ریاست اپنی طاقت سے رہ ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے جو نقشے بنائے ہوئے تھے اس میں یہ تھا کہ کروشیا کا ایک حصہ جو سمندر کے کنارے ہے، وہاں ان کو نیرو ٹنل دے دی جائے، اور ٹنل بھی زمین کے اندر سے گزرے، تاکہ سرب علاقے سے ارد سربوں کو ملنا تھا یا کرویٹس کو ملنا تھا، وہ اپنے علاقے سے اوپر جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پوری ٹنل غالباً کھودی بھی گئی ہے، کافی دور تک ٹنل کھودی جائے، اور آگے جا کے سمندر کے کنارے نکلے تو وہ علاقہ فری ہو ان کے لیے، وہاں سے یہ تجارت کر سکیں۔ اب ایسی تجارت تو ایک سیکنڈ میں بند ہو سکتی ہے، جس کا ایک چھوٹا سا دہانہ سمندر کے کنارے کھلا ہوا ہے، اس کو اگر حالات بگڑیں تو کیسے یہ اس کو قائم رکھ سکتے ہیں، اس واسطے اور رابطے کو جو باہر کی دنیا کا ہے۔ یہ حالات ہیں جن کی وجہ سے میرے نزدیک تو ان کا مشترک طور پر بوسنیا کو اکٹھا رکھتے ہوئے حکومت بنانی چاہیے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے فوائد ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو حسد کی وجوہات بنی ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان زیادہ قابل، علم میں ترقی یافتہ، تجارتوں میں زیادہ آگے اور صنعتوں میں آگے، اور سرب آمد الناس تھے۔ جن بڑے بڑے شہروں میں مسلمان اقلیت میں بھی تھے، اصل میں وہی حکومت کر رہے تھے۔ اور یوگوسلاویا کی حکومت نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے اندر ایک بے چینی کی مہم چلائی ہے، اور اس پر پھر سربین جو کہ تعداد میں زیادہ تھے وہ اپنے بھی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سارے حالات ہیں، ان کے پیش نظر ہم خود تو کوئی تجویز نہیں کر سکتے حل، مگر دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس حد تک مسلمانوں کے مفاد میں ہے
اس حد تک اس حکومت کو قائم رکھے اور اس کو بقا ملے. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے